یہ رواج جو پیدا ہو گیا ہے کہ 9 محرم کو یا 10 محرم کو مٹی ڈالنے کے لیے وہاں قبرستان میں جایا جاتا ہے، یہ 8 10 15 سال سے شروع ہوا ہے، جبکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر آپ روٹین سے جاتے ہیں آپ کو ہر جمعے کو جانا چاہیے والدین کی قبروں پر، وہاں جا کے ہر جمعے کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو سال کے بعد صرف 10 محرم کو یا 9 محرم کو جانا، یہ بہرحال اس دور کی ایجاد ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، یہ تھے اہل سنت کے معروف معتدل متدین عالم دین جناب ثاقب رضا مصطفی صاحب، جو کہ 9 اور 10 محرم کے حوالے سے کہ قبرستان میں جا کے اپنی قبروں پر مٹی ڈالنے کے حوالے سے وہ، میں ایک طرح سے یہ کہوں کہ وہ شیعہ موقف کی تائید کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارے نزدیک، ہمارے مسلک کی وہ بات کر رہے تھے کہ 9 اور 10 محرم کو اپنی قبروں پہ جا کے مٹی ڈالنا، اس کی کوئی شرعی افضلیت نہیں، یعنی قبرستان جانا چاہیے، پورا سال جانا چاہیے۔ ہاں افضلیت ہے جمعے والے دن آپ جائیں قبرستان، دعا کریں، جمعرات کو آپ جائیں وہاں دعا کریں، قبرستان اکثر جائیں تاکہ موت یاد رہے۔ لیکن 9 10 محرم کو جانا، ہم عاشق مصطفیٰ خاتم النبیین کہ جن کی بعد اگر کوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی کہے نبی ہوں، وہ اس دنیا کا بدبخت ترین انسان ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دروازے بند ہو گئے۔ وہ پیارے نبی جن پر ہم اپنی اولادیں قربان، اپنے ماں باپ قربان، کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ ناموس رسالت پر ہم اپنا آپ قربان کرنے کے لیے، یہاں تو ناموس رسالت پر کوئی توہین رسالت کرے تو ہم اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کتنی بڑی توہین نہیں کی میرے نبی کے سکی بیٹی کے سکے بیٹے حسین علیہ السلام، جنہیں رسول نے فرمایا کہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ میرے نبی کا خون فاطمہ جسے کہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسین، اور پوری آل کو، اور زینب، ام کلثوم، رقیہ جو میرے نبی کی سکی نواسیاں ہیں، علی و فاطمہ، علی و بطول کی بیٹیاں ہیں، ان کو 3 دن کربلا میں بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد میرے نبی کی آل کو پھر ذبح کر دیا گیا، چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، حسین کو ذبح کر دیا گیا، اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کو قید کر کے شام اور کوفہ کے بازاروں میں۔ یہ توہین نہیں ہے؟ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ نہیں کہ ہماری کوئی ماؤں بہنوں بیٹیاں قربان ہو جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسیوں پر؟ ہمارے ساتھ یہ ہو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کو قید کر کے یزید جیسا فاسق و فاجر، شرابی، زانی، وہ جو بیعت لینا چاہتا ہے نا، بیعت لینا چاہتا ہے کہ میری بیعت کرو، حسین کیسے بیعت کرے اس کی؟ تو میرا بڑے عظیم میرے سلام ہے ان اہل سنت بھائیوں کو کہ جو کہ 9 10 محرم کو جگہ جگہ سبیلیں لگی ہوئی تھی، پیاسے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں اور یاد کرتے ہیں حسین علیہ السلام کی پیاس کو۔ 9 اور 10 محرم کو اپنے گھروں میں کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، بھوکوں کا کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ نہیں نقص ڈھونڈتے کہ سبیل نہیں لگانی چاہیے، سبیل نہ لگاؤ، یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یزید کو بچانا نہیں ہے۔ یزید نے بڑا ظلم کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ ہم 14 اگست کو تو مناتے ہیں، ہم اپنے دوسرے ملکی تہوار تو مناتے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو اس طرح سے ذبح کر دیا گیا، اور وہ جنہیں جوانوں نے جنت کے سردار کرے ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ تو ہمیں ان کی یاد منانی چاہیے 9 10 محرم کو، اور اپنے گھر میں محافلیں اور کرواتے بھی ہیں۔ ہمارے بہت سارے دوست حسین، پوری کائنات کے حسین علیہ السلام ہیں، ہر غیرت مند کے محسن ہے حسین علیہ السلام۔